السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 17واں پارہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ الانبیاء۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اشارہ ہے قیامت کی آمد کی طرف، یعنی قیامت کا آنا اب قریب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ دنیا کی زندگی ایک محدود زندگی ہے، چاہے وہ ہزاروں سال پر مشتمل ہو، آخرت کے مقابلے میں جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، کبھی ختم نہ ہوگی۔ لہذا دنیا میں یہ وقت جو گزرتا چلا جا رہا ہے یہ تمام انسانیت کو آخرت کے قریب کر رہا ہے، لیکن لوگوں کا حال کیا ہے کہ وہ اس کے بارے میں سوچتے نہیں۔ جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمیشہ قیامت کے دن کی فکر کرتا ہے کہ مجھے ایک دن ان سارے مراحل سے گزرنا ہوگا اور اس وقت میں اکیلا ہوں گا، کوئی میرے ساتھ نہیں ہوگا، کوئی مجھے پوچھے گا بھی نہیں۔ تو اس تصور سے انسان کے اندر غفلت ختم ہو جاتی ہے، اس کی دنیا کی آرزویں کم ہو جاتی ہیں، وہ لمبی لمبی امیدیں نہیں باندھتا، اس کا نفس توبہ کی طرف راغب ہوتا ہے اور دنیا کی طرف میلان اس کا کم ہو جاتا ہے۔ جہاں تک قیامت کے قریب آنے کا تعلق ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا، یعنی 3 حصے گزر جاتی رات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے، اے لوگو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، آ گئی کانپنے والی، اور اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا پڑے گا۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، آ گئی موت اپنی سختیوں کے ساتھ۔ یعنی قیامت تو اپنے ایک مقرر وقت پر ہی آئے گی، لیکن ہر شخص کی قیامت کب شروع ہو جاتی ہے؟ جب اس کی موت آ جاتی ہے۔ تو ہر شخص کی زندگی روز بروز کم ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمارا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، ہم زندگی سے زیادہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ویسے بھی قیامت کا آنا اچانک آنا ہے، اس لیے جو چیز اچانک ہوتی ہے، جس کے آنے کا پتہ نہیں کہ آج آ جائے کل آ جائے، وہ ویسے بھی قریب ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس قدر جلد آئے گی کہ 2 آدمیوں نے کپڑا کھولا ہوگا لیکن وہ خرید و فروخت نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی اسے لپیٹ سکیں گے، اتنے میں یہ قیامت آ جائے گی۔ فرمایا جب ایک آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر آ رہا ہوگا اور وہ اسے پی نہیں سکے گا کہ اسی حال میں قیامت آ جائے گی۔ ایک شخص اپنا حوض تیار کر رہا ہوگا اور وہ اس سے پانی پی نہیں سکے گا اور قیامت آ جائے گی۔ ایک شخص اپنا لقمہ منہ کی طرف اٹھائے گا اور اس کو کھا نہیں سکے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ یعنی جس وقت وہ آئے گی تو اتنی اچانک ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اسی طرح آگ بھی بہت قریب ہے۔ یعنی انسان ان کے کنارے کنارے چل رہا ہے کہ جو ہی فوت ہو تو یا جنت کی بہاریں اس کے سامنے یا پھر جہنم کا منظر۔ تو اس لیے ہر انسان کو بہت احتیاط سے زندگی بسر کرنی چاہیے، اپنے گناہوں پر توبہ کر لینی چاہیے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ورنہ لوگوں کا حال کیا ہے؟ فرمایا ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں۔ بس ایک فارمیلٹی ہے کہ سننا ہے، سن لیتے ہیں اور کچھ اثر نہیں لیتے اور واپس جا کر اپنی اسی دنیا کے کاموں میں پھر ویسے ہی مشغول ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے عمل میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتے۔ دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں، یعنی آخرت کی فکر پر دنیا کی فکر چھائی ہوئی ہے، جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ دنیا کی فکروں سے آخرت کی فکر زیادہ بڑی ہو، کیونکہ دنیا تو جیسی بھی ہے گزری جائے گی، لیکن آخرت وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اسی لیے اس کو آخرت کہا جاتا ہے کہ وہ آخر میں آئے گی، اس کے بعد کچھ اور نہیں آئے گا، بس وہ فائنل ڈیسٹینیشن ہے، آخری مقام ہے جہاں انسان کو جا کے پھر اپنے انجام کو دیکھنا ہے۔ اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشری تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ رسول نے کہا، میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سمیع اور علیم ہے۔
وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراگندہ خواب ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو طرح طرح کے نام دیتے، بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے، یعنی اس کے اپنے خیالات ہیں، خود ہی کچھ گھڑ لیا، بلکہ یہ شخص ایک شاعر ہے، ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے، حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، یعنی ان کے پاس نشانیاں آئیں لیکن پھر بھی وہ نہیں مانے۔ افہم یؤمنون، اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا، کیونکہ انہیں آپ کی بشریت پر، بشر ہونے پر اعتراض تھا، جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے۔ تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، جاننے والوں سے پوچھ لو، اس سے علم والوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہ دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں، اور نہ وہ ہمیشہ جینے والے تھے، یعنی وہ انسان ہی تھے، انسانوں کی طرح کی ضروریات تھی ان کی، کھاتے پیتے بھی تھے، اور پھر دنیا سے فوت ہو کر چلے بھی گئے۔ پھر دیکھ لو کہ آخر کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے، اور انہیں اور جس جس کو ہم نے چاہا بچا لیا، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ یعنی پہلے پیغمبروں کی جب لوگوں نے بات نہیں مانی تو ان نہ ماننے والوں کو ہلاک کر دیا گیا، جبکہ پیغمبروں کو اور ان کے ماننے والوں کو نجات دے دی گئی، بچا لیا گیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو روز ہی ایسا ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ یہ بات تو میرے دل میں تھی، یہ تو میں نے سوچا تھا، یہ بات تو میں نے مشاہدہ کی ہے، کوئی سوال ہو، کوئی کنفیوژن ہو، کچھ پیش آیا ہو، کسی سے کوئی گفتگو ہو رہی ہو، قرآن کھولیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے متعلق کچھ نہ کچھ تعلیم اور رہنمائی آپ کو ملے گی۔ ہمیشہ انسان ایک دم چوکنا ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے، یہ بھی قرآن میں ہے، یہ بھی قرآن میں ہے۔ جی ہاں، اور اس میں انسان کو ایک عزت بھی بخشی گئی ہے، ایک شرف ہے کہ اس میں تمہارا ذکر ہے، یعنی آپ یہ سوچ کے قرآن پڑھیں کہ اس میں میرا ذکر ہے، یہ میرے بارے میں ہے، یہ میری ہدایت کے لیے ہے۔ لیکن کون اس کتاب کو اون کرتا ہے، کون اس کتاب کو اپنا سمجھتا ہے، اور کون اس میں آنے والے ذکر کو اپنا ذکر سمجھتا ہے؟ وہی جو اس پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتا ہے، جو اس کی خبروں سے نصیحت پکڑتا ہے، اس پہ پختہ یقین رکھتا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنا چاہتا ہے، اس کے نواہی سے بچنا چاہتا ہے۔ تو جتنا جتنا انسان کا ایمان بڑھے گا، انسان کی قدر بڑھے گی اور اس کا معاملہ بھی بڑا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو عزت بخشتا ہے، یعنی جو لوگ اس کتاب کو لے کر عمل کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور اس کی خدمت میں لگ جاتے ہیں، دنیا میں بھی عزت پاتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ اہل القرآن میں شمار ہوں گے۔ عامر بن واصلہ سے روایت ہے کہ نافع بن عبد الحارث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عصفان میں ملے، عصفان ایک جگہ کا نام ہے، تو انہوں نے ان کو مکہ کے امور پہ مقرر کیا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ تم نے وادی والوں پر کس کو عامل بنایا ہے؟ تو نافع بن عبد الحارث نے کہا ابن ابزہ کو۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ ابن ابزہ کون ہے؟ کہنے لگے ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام، یعنی جن کو آزاد کر دیا گیا ان میں سے ایک ہے۔ اور عرب کے معاشرے میں غلاموں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، ان کو سیکنڈ کلاس بلکہ تھرڈ کلاس سٹیزن سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم نے ایک آزاد کردہ غلام کو اپنا جانشین بنا دیا، یعنی حیران ہوئے کہ اچھا وہ گورنر بن گئے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ اللہ عز و جل کی کتاب کو پڑھنے والا ہے اور فرائض کا عالم ہے، یعنی علم رکھتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں واقعی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بے شک اللہ اسی کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کر دیتا ہے، یعنی ان غلاموں کو عزت ملی اس کتاب کا علم حاصل کر کے، اور بہتوں کو اس کے ذریعے نیچے گرا دیتا ہے، یعنی وہ اس کا ذکر تو کرتے ہیں مگر اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے، لہٰذا دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا، جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے، کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم عیش کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے۔ کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطاوار تھے
اور وہ یہی پکارتے رہے فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا، کٹی ہوئی فصل کی طرح کر دیا، زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہے، یعنی آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر، کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا، یعنی بامقصد بنایا ہے۔ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور دیکھتے دیکھتے وہ مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ یعنی اگر دنیا کو صرف ایک انٹرٹینمنٹ کی جگہ بنانا ہوتا تو پھر اتنے عقل مند ذی شعور انسان کو پیدا نہ کیا جاتا جس کو کچھ اختیارات دیے گئے اور اس کے پاس ہدایت بھیجی گئی، پیغمبر بھیجے گئے، عقل سمجھ دی گئی، کان، آنکھ، دل، دماغ دیے گئے کہ وہ غور و فکر کرے اور اپنے رب کو پہچانے اور اس کی عبادت کرے۔ زمین اور آسمانوں میں جو بھی مخلوق ہے اللہ کی ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں، یعنی تھکتے نہیں، اکتاتے نہیں، بور نہیں ہوتے، شب و روز اس کی تسبیح کرتے ہیں، دم نہیں لیتے، رکتے ہی نہیں۔ اب دیکھیے کہ ہم انسانوں کو اگرچہ بڑا مرتبہ دیا گیا لیکن ہمارا کیا حال ہے، زیادہ سے زیادہ ذکر کتنی دیر کرتے ہیں، اور کرتے بھی ہیں تو کیسے؟ کبھی نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر غور کیا کیجئے کہ کس رفتار سے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات مشاہدہ کیے گئے کہ لوگ اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کیا پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ کیا مذاق ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے؟ کس بات کی جلدی ہے؟ ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، سن کچھ اور ہے، دماغ کہیں اور چل رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ۔ یہ ذکر نہیں ہوتا، یہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اس کا ایک ادب ہے، احترام ہے۔ فرشتے تھکتے ہی نہیں، کچھ فرشتے ہیں جو صرف تسبیح کر رہے ہیں، کچھ اللہ کے حضور کھڑے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں اللہ کا، کچھ رکوع میں ہیں، کچھ سجدے میں ہیں، سر ہی نہیں اٹھاتے، مستقل عبادت کیے چلے جا رہے ہیں۔ آسمان فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے چرچرا رہا ہے، اور اسے حق ہے کہ چرچرائے، کیونکہ ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں کہ جہاں کوئی نہ کوئی معزز فرشتہ اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے، ہر چیز اس کے آگے سجدہ ریز ہے، اس کی اطاعت گزار ہے، اس کی فرما بردار ہے۔ ایک ہم اس کا حق ادا نہیں کریں گے تو اس کی شان میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس کی عبادت کا کتنا حق ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے عبادت میں دل اسی کا لگتا ہے جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے، اس کی طرف رغبت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے انسان کو عبادت میں بوریت پھر نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے ہم انسان ہیں، جسمانی کمزوریاں ہم میں، کبھی بدن تھک جاتا ہے، اس وجہ سے ہم پھر آرام کر لیتے ہیں، ہمیں سونے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کی محبت ہوتی ہے تو آپ دیکھیے کہ نماز بھی کتنی آسان ہو جاتی، خاص طور پر جو لوگ آج کل رات کو تراویح انجوائے کر رہے ہیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے پڑھنا تھکے مارے، یعنی بس یہ کہ بس ڈیوٹی پوری کرنی، اور کچھ لوگ ہیں واقعی اس کو انجوائے کرتے ہیں، قرآن کے سننے کو، اس کے پڑھنے کو، اس کے قیام کو، اور جو رکعتیں آگے بڑھتی جاتی ہیں انسان ایکٹیو بھی ہو جاتا ہے تھوڑی ایکسرسائز کے بعد، اور جو رات آگے جاتی ہے لطف بھی زیادہ آنے لگتا ہے۔ لیکن یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کو اللہ سے محبت ہو، اللہ کی کتاب سے محبت ہو۔ کبھی آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ اچھا یہ میں وہی ہوں کہ جس پر عشاء کی نماز بھی مشکل ہوتی تھی اور اب اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے توفیق دے رہا ہے، اور گھنٹہ ڈیڑھ، یعنی کم از کم تراویح میں جو نارمل بھی پڑھا ہے تو 1.5 گھنٹہ تو کہیں نہیں جاتا، تو یہ ایکسٹرا ٹائم کہاں سے آ گیا؟ میری ساری روٹین کے اندر یہ وقت نکل آیا۔ یہ رمضان کی برکت تو ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کا جو ایمان بڑھتا ہے، اللہ کی محبت بڑھتی ہے، تو یہ عبادت بھی مشکل نہیں لگتی، اس میں بھی انسان کو ایک خوشی اور ایک سکون اور ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عرضی الہ ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہیں؟ یعنی جن بتوں کو یہ اپنا رب سمجھتے ہیں، کیا وہ کچھ بناتے بھی ہیں؟ یعنی الہ تو وہ ہوتا ہے جو خالق ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ خالق ہے ہر چیز کا، اگر صرف انسان اللہ کی اس ایک صفت کو بھی سمجھ جائے اور اس پر بھی غور کرے تو اس کے دل سے سارے ڈاؤٹس نکل جائیں اور وہ اللہ کو پہچان جائے
کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور ایسا نہیں کہ جو آسمان بنا سکے، جو زمین پیدا کر سکے یا کچھ اور پیدا کرے، اور یہ خود بخود بھی اتنی بڑی بڑی چیزیں نہیں بن سکتی۔ تو اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ جنہیں تم الہ مانتے ہو، جن کے آگے تم ماتھا ٹیکتے ہو، کیا انہوں نے کبھی کچھ پیدا بھی کیا؟ تو اللہ کے ساتھ تو کوئی بھی اور الہ نہیں۔ فرمایا اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے الہ بھی ہوتے تو زمین و آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ کسی بھی پوسٹ پر اگر دو برابر کے لوگ رکھ دیے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کام بگڑ کے رہ جائے گا۔ ایک بس کے چلانے والے دو ڈرائیور ایک ہی سیٹ پر یا دو سیٹیں ساتھ ساتھ رکھ کے ان دونوں کو بنا دیا جائے تو ایکسیڈنٹ سے بچ نہیں سکتے، اور وہ لڑائی جھگڑا ہی رہے گا۔ وہ تو اس صورت میں بھی ہوتا ہے جب ہسبینڈ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ انسٹرکشن دے رہی ہوتی ہیں، تو کہاں یہ ہے کہ دونوں کے ہاتھ میں سٹیئرنگ ہو۔ پس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہوتا تو پھر کیا ہوتا، وہ زمین پہ نہ رہتا، وہ آسمان تک جانے کی کوشش کرتا، اور وہ وہاں جا کے اس گدی کو چھیننے کی کوشش کرتا۔ عام طور پر جہاں بھی پاور سٹرگل ہوتی ہے یا ایک جیسے مقام ہوتے ہیں تو وہاں عموماً لوگ ایک دوسرے کھینچا تانی کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو اس کو ملا یہ مجھے ہی مل جائے۔ حالانکہ جو ملے گا وہ بوجھ ہی ہوگا، یہ نہیں ہم سوچتے، تو اپنے سر بوجھ لیے چلے جاتے ہیں، وہ خوشی خوشی لیتے ہیں، کیونکہ وہ نشہ بھی ہوتا ہے نا ایک اتھارٹی کا۔ جب انسان کو اتھارٹی ملتی تو وہ کیا چاہتا ہے کہ اور زیادہ ہو جائے اور ہو جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کسی کے پاس ایک ملک ہے تو وہ اپنے آس پاس والوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا، جو ان کے پاس ہے وہ بھی ہمیں مل جائے اور ہماری سلطنت اور وسیع ہو جائے۔ تو زمین پہ جو الہ تم نے بنائے ہوئے پھر وہ زمین پہ رہتے، وہ تو پھر وہاں اوپر جانے کی کوشش کرتے، تو آج تک تو وہاں کوئی جا نہیں سکا اور کائنات کے نظام میں کوئی خلل نہیں آیا، اور ہر چیز اپنے ایک طریقے پہ چل رہی ہے، ایک زبردست کیلکولیشن کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ سب کیا بتاتا ہے کہ صرف ایک ہی الہ ہے جو ان سب کو کنٹرول کر رہا ہے، اور وہ الہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ اور وہ سب پوچھے جائیں گے۔ کیا اسے چھوڑ کر یعنی اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے دوسرے الہ بنا لیے؟ ان سے کہیے لاؤ اپنی دلیل، یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کسی بھی کتاب میں دو الہوں کا ذکر نہیں، یعنی شرک کی نفی ہر کتاب نے کی۔ ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، بس تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے۔ یعنی بندوں کو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو، نعوذ باللہ، وہ تو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ لا يسبقونه بالقول، اس کے حضور بڑھ کر بولتے نہیں، وهم بأمره يعملون، اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ فرشتوں کی صفت کیا ہے؟ يفعلون ما يؤمرون، جو حکم ملتا ہے کرتے چلے جاتے ہیں۔ جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے۔ وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے سوائے اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کے اندر اللہ کا خوف ہے، اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک الہ ہوں تو ہم اسے جہنم کی سزا دیں، ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا غور نہیں کرتے؟ کیا کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، یہ ایک تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا، ان کو الگ الگ کیا، آسمان کو اونچا اٹھایا اور زمین کو بچھا دیا، اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی، یعنی زندگی کی بنیاد پانی ہے۔ کیا وہ ہماری اس خلاقی کو یعنی اللہ کی اس تخلیق کو نہیں مانتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دی شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کریں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، محفوظ چھت، مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اسی لیے اللہ کو نہیں پہچانتے۔ اپنے رب کو پہچاننے کے لیے رب کی تخلیق پر غور کرنا بہت ضروری ہے، وہیں سے انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ کتنا بڑا ہے میرا رب، کتنا عظیم ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ وہ کون ہے جس نے اتنا بڑا آسمان بنا دی اور اتنے بے شمار ستارے اور سیارے پیدا کر دیے،
وہ خود کتنا بڑا ہوگا. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، یعنی اپنے اپنے آربٹ میں ہیں. اور جہاں جہاں ان کو رکھا گیا، جس جس جگہ ان کو اجازت دی گئی جہاں تک جانے کی، بس وہ اسی دائرے کے اندر ہیں، وہاں سے نہیں نکلتے. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشگی تو ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی. أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا اگر آپ فوت ہو گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ایک وقت آئے گا جب ہر شخص اپنے اپنے وقت پر گرفتار ہو جائے گا، پکڑ لیا جائے گا، پھر وہ ہل بھی نہیں سکے گا. موت اس پر چھا رہی ہوگی، کسی ڈاکٹر کی دوا کام نہ آئے گی، کسی دم کرنے والے کا دم جھاڑ فائدہ نہ دے گا، کسی مشین سے لگی ہوئی آکسیجن سانس نہ دلا سکے گی. پھر تو واپسی ہی ہے. اور ہر شخص پر ایک وقت آنا ہے کہ اس پر موت آئے گی. اس وقت کو ہمیشہ یاد رکھا کریں. جب اللہ کی اطاعت میں سستی ہونے لگے تو اپنی موت کو یاد کر لیا کریں. اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں. یعنی انسان کے لیے ہر حال آزمائش کے لیے ہے. خوشی کے حالات، اچھے حالات، سکون اور صحت اور عافیت کے دن، وہ بھی امتحان ہے، وہ بھی آزمائش ہے. اور اسی طرح مصیبت اور تکلیف، غم اور بیماری کے اوقات، یہ بھی آزمائش ہے. آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے. یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے الہوں کا ذکر کیا کرتا ہے؟ اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں. یعنی جو ذکر کرتا ہے یا دہانی کراتا ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور خود تو کر کے ہی نہیں دیتے. خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون. انسان جلد باز مخلوق ہے، ابھی میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں، جلدی نہ مچاؤ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جلد بازی انسان کی فطرت میں ہے، انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے، اس لیے وہ کسی نہ کسی موقع پر ضرور سامنے آ جاتی. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہم میں سے اکثر لوگ جلدی مچاتے ہیں. نہیں کوئی بھی کام ہو تو ان کو اگر کہیں نہ بھی تو اپنے اندر ہی ایک بے قراری ہے، بے چینی کہ یہ کب ختم ہوگا. کلاس شروع ہو تو اچھا کب ختم ہوگی، نماز شروع ہو تو یہ کب ختم ہوگی، قرآن کی تلاوت کر لیں اچھا کتنا ٹائم رہ گیا ہے. یعنی ہم اچھے سے اچھا کام بھی شروع کرتے ہیں تو ہمارے اندر یہ ہوتا ہے اچھا کتنا وقت باقی ہے، چاہے ہم اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں پھر بھی. تو جلد بازی طبیعت میں ہے انسان کے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اسے کنٹرول نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، خواہشات کی محبت انسانوں کے لیے مزین کر دی گئی. ہر انسان کے دل میں خواہشات رکھ دی گئی ہیں، لیکن انسان کے لیے امتحان کیا ہے کہ وہ انہیں کنٹرول کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ہر خواہش ایک حد تک پوری کرنا تو عین عبادت ہے، جیسے شادی کرنا، ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ، کھانا پینا، لباس، ان سب چیزوں کی خواہش انسان کے اندر ہے. پھر اسی طرح کاروبار، مال متاع جن کا ذکر پیچھے گزر چکا، گھوڑے، کھیت، فصلیں، گاڑیاں، یہ ساری چیزیں. لیکن اگر یہ ایک حد کے اندر ہے، اپنی حیثیت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، ضرورت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے. حد سے بڑھ جائے تو انسان اگر اس کو کنٹرول نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے، یہیں سے پھر اس کی پکڑ ہے. اسی طرح جلد بازی بھی ایک مقصد کے لیے رکھی گئی ہے انسان کے اندر. اگر یہ نہ ہو تو انسان انیشیٹو نہ لے اور کوئی کام نہ کرے، کسی چیز کو کمپلیٹ کرنے کا سوچے ہی نہ، پڑے رہے کام ایسے ہی. لیکن اس کو بھی ایک حد کے اندر ہی ہونا چاہیے، یعنی انسان اپنی جلد بازی کو بھی کنٹرول کرے. ہماری جلد بازی کہاں کہاں نقصان دیتی ہے، اللہ ہم پر رحم کرے. بعض اوقات ہم کسی معاملے میں جلدی سے کوئی حکم سنا دیتے، جلدی سے کوئی فیصلہ کر، ججمنٹل ہو جاتے ہیں، لوگوں کے بارے میں جلدی سے بدگمان ہو جاتے ہیں. کوئی ابھی ہم سے پوچھتا نہیں، جلدی سے ہم اس کو خود ہی کچھ بتانے لگ جاتے ہیں. ہماری بعض باتوں کے اندر غلط بیانی کیوں آ جاتی ہے؟ جلد بازی کی وجہ سے. ہم وعدہ خلافی بعض اوقات کیوں کر جاتے ہیں؟ اچھا یہ بات کسی کو نہیں بتانا، اوکے کسی کو نہیں بتاتے، اور پھر اچانک منہ سے نکل جاتی، تو سوچے سمجھے بغیر، وہ جلد بازی تھی نا. اسی طرح بہت سی چیزوں کے اندر جلد بازی جو ہے وہ انسان کو نیچے گرا دیتی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ زیادہ حلم دے دیتا ہے دوسروں کے مقابلے میں. زارے سے روایت ہے کہ وہ وفد عبد القیس میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
مختلف علاقوں سے ڈیلیگیشنز آتے تھے. وہ کہتے ہیں جب ہم مدینہ پہنچے تو اپنے اونٹوں سے جلدی جلدی اترنے لگے کہ مدینہ آ گیا، اب جلدی کرو. ہم لوگ بھی جب جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اذان ہو رہی ہے، جلدی کرو مسجد چلو، بس وہ سامان پھینکا اور بھاگے. اور وہ کہتے ہیں ہم لوگ جلدی سے اپنی سواریوں سے اترے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو چومنے لگے. اتنا شوق تھا کہ اللہ کے رسول کو دیکھیں. لیکن ان کے جو سردار تھے منذر اشج، وہ انتظار میں رہے یہاں تک کہ وہ اپنے سامان کے پاس آئے. اپنے 2 کپڑے نکال کے پہنے، نے کپڑے چینج کیے، کیونکہ سفر سے ظاہر ہے کہ پسینے کی بو، اور اس زمانے میں سفر کوئی کورڈ تو نہیں ہوتا تھا، مٹی دھول ہر چیز. تو انہوں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یعنی آرام سے. تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تمہارے اندر 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، ایک بردباری اور دوسرے وقار اور متانت. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، کیا یہ دونوں خصلتیں جو مجھ میں ہیں میں نے ان کو اختیار کیا ہے، یعنی یہ میری ایفرٹ یا اکتسابی ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے مجھ میں پیدائش سے ہی یہ خصلتیں رکھ دی، یعنی کسبی ہے یا وہبی جیسے ہم کہتے ہیں نا عام الفاظ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ اللہ نے پیدائش سے ہی تمہارے اندر یہ خصلت رکھ دی. اس پر انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ایسی 2 خصلتوں کے ساتھ پیدا کیا جن دونوں کو اللہ اور اس کا رسول پسند فرماتے ہیں. پھر نکتہ یاد کریے، ہمیشہ دھیان میں رکھیے کون سی چیز ہے جو اللہ کو پسند ہے، کون سی چیز ہے جو اللہ کے رسول کو پسند ہے. تو یہ ہمیں کیوں بتا دیا گیا کہ یہ پسند ہے یہ پسند ہے، تاکہ ہم اس کو اختیار کریں. ان کے اندر تو رکھ دی گئی، ہمارے اندر اگر نہیں ہے تو ہمیں ذرا کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، لیکن ہو جائے گا. لیکن اس کو کم از کم اپریشیٹ تو کرنا چاہیے. جلد بازی بہت سے معاملات کو خراب کرتی ہے، تعلقات کو خراب کرتی ہے. اور پھر جلد بازی صرف معاملات میں نہیں ہوتی، بعض اوقات گفتگو میں بھی ہوتی ہے. بعض لوگ آرام سے بات کرتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے ہیں، جس سے بات دوسرے کو سمجھ آ جاتی ہے. اور کچھ لوگ بہت تیز بولتے ہیں، دوسرا شخص پوری طرح اس کو گراسپ نہیں کر سکتا، کمیونیکیشن میں مشکل ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو میں ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تھے، آپ کے الفاظ واضح ہوتے تھے، دوسروں کو بات سمجھ میں آتی تھی. عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے کہا کیا تمہیں ابو ہریرہ پہ تعجب نہیں ہوتا کہ وہ آئے میرے حجرے کے پاس بیٹھ کر مجھے سنانے کے لیے حدیثیں بیان کرنے لگے جبکہ میں نوافل پڑھ رہی تھی، پھر میری نماز پوری کرنے سے پہلے ہی اٹھ کے چل دیے. اگر میں انہیں پاتی تو بتاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح تیز تیز باتیں نہیں کرتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر جو لوگ دین کی تعلیم دیتے ہوں، دوسروں کو اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات بتاتے ہوں، ان کو کم از کم اس انداز میں بات بتانی چاہیے کہ دوسروں کو سمجھ آ جائے. بہت جلدی نہیں کرنی چاہیے. نماز کے لیے جب آپ جائیں، یعنی مسجد جائیں یا کسی اور اچھے کام کے لیے، تو بھی سکون سے جائیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اقامت سنو تو نماز کے لیے سکون اور وقار کے ساتھ چلو، تیزی نہ کرو. پھر جس قدر نماز مل جائے وہ پڑھ لو، جو رہ جائے وہ بعد میں پوری کر لو. یعنی ہمیں یہ ہوتا نا کہ امام رکوع نہ کر لیں، ہم فوراً پہنچے، اور اس میں بعض لوگ تو دوڑ لگا دیتے مسجد کے اندر ہی، تو دھم دھم کی آواز جو ہے، اب آپ دیکھیں آگے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو ایک پریشانی بھی ہو سکتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا پیچھے جو لوگ دوڑ رہے ہیں. تو اس سے بھی بچنا چاہیے. مسجد کے آداب میں سے ہے کہ وہاں پر سکون سے چلا جائے. اور اسی طرح جہاں بھی کراؤڈ ہو وہاں انسان اپنے آپ کو سنبھالے، کمپوزڈ رہے، اور یہ یاد رکھے کہ یہ اللہ کو پسند ہے، اس لیے میں ایسا کر رہی ہوں. وہ چیزیں جب آپ اختیار کریں گے نا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو وہ خود بخود لوگوں کو بھی پسند آ جائیں گی، تو آپ کی شخصیت سنورتی چلی جائے گی. تو اپنے لیے ایک اصول بنا لیں، کہیں نہ کہیں ریمائنڈر لکھ لیں، جلد بازی نہیں، سوچ سمجھ کے کام کرنا ہے. سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں، جلدی نہ مچاؤ. یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی کب پوری ہوگی، یہ قیامت کب آئے گی اگر تم سچے ہو. کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جبکہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی. یہ کیوں اتنا قیامت کو یاد کر رہے ہیں؟ وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یکلخت دبوچ لے گی کہ یہ اس کو نہ دور کر سکیں گے اور نہ انہیں لمحے بھر کی کوئی مہلت ملے گی. جیسے پیچھے ذکر ہو چکا نا کہ قیامت اس حال میں آئے گی کہ ایک انسان اپنا لقمہ اٹھا کے منہ کی طرف لے جا رہا ہوگا اور اسے کھا نہ سکے گا. مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. ان سے کہیے
کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو، مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا یہ کچھ ایسے الہ رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کرے؟ وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، یعنی یہ غلط فہمیوں میں پڑ گئے کہ اس مہربانی کی وجہ سے ہماری کوئی پوچھ نہیں ہونی۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتی طال علیہم العمر۔ یاد رکھیے کہ عموماً جب انسانوں کو خوشحالی ملتی ہے نسل در نسل، کہ ماں باپ بھی کھاتے پیتے ہوں، خود اپنے پاس بھی بہت کچھ ہو اور آگے بچوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ کے جا رہے ہوں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایک جنریشن کے بعد ایک جنریشن سونے کا نوالا منہ میں لے کے پیدا ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی رضامندی ہے اور ہم اس مال و دولت کے ساتھ اب جو جی چاہے کریں، اور آہستہ آہستہ وہ دین سے پھر غافل ہونے لگتے ہیں۔ جو بات یہاں بتانی مقصود ہے کہ یہ خوشحالی میں لمبا عرصہ جو ہے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رہا ہے، یعنی ہم نے ان کے لیے اور ان کے آباء و اجداد کے لیے نعمتیں فراخ کر دی، بہت نعمتیں ان کو دیں، ان کو لمبی عمریں بھی دیں، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ نعمتیں اب کبھی بھی زائل نہیں ہوں گی، یہ تو ہماری خاندانی وراثت ہے، تو یہ دھوکے میں پڑ گئے۔ اس لیے انہوں نے اللہ کی کتاب سے روگردانی کی، اللہ کے دین سے منہ پھیر لیا اور دنیا ہی دنیا میں پڑ گئے، حالانکہ یہ ان کے لیے کیا تھا؟ ایک امتحان تھا۔ یعنی ایسا نہیں کہ کوئی یہ بری بات ہے کہ اگر والدین اچھے حال میں اور اولاد بھی اچھے حال میں تو کہ وہ برائی کی بات نہیں، ایز لانگ ایز وہ اللہ کا حق دے رہے ہیں، اللہ کی طرف راغب ہیں۔ لیکن اگر یہ نعمتیں اور یہ دولت اللہ سے روگردانی کا باعث بن رہی ہے تو پھر انسان کو الرٹ ہو جانا چاہیے، پھر لمحہ فکریہ ہے، فکر کی بات ہے۔ مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبع کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے، اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا بھی انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم فتح وار تھے، پھر اپنی غلطیاں بھی مانیں گے، انا کننا ظالمین، لیکن اس وقت اعتراف فائدہ نہ دے گا۔ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے۔ یاد رکھیے قیامت کے دن اعمال کا وزن ہونا برحق ہے، والوزن یومئذ الحق، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اسی لیے جن لوگوں کے نیک اور بد اعمال بالکل برابر ہوں گے نہ وہ جنت میں جا سکیں گے اور نہ ہی ابھی جہنم میں بھیجے جائیں گے، ان کو ایک جگہ پر روک لیا جائے گا، آراف پر، ایک اونچے مقام پر، اور وہاں وہ کس حال میں ہوں گے۔ یعنی آپ سوچئے کہ کسی بھی چیز میں جب تاخیر ہوتی ہے، ریزلٹ لیٹر آن ہوتا ہے، تو انسان کو کتنی بے چینی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میں پاس ہوتا ہوں کہ فیل ہوتا ہوں۔ اتنے انصاف کے ساتھ سب کچھ تولا جائے گا کہ اگر وزن زیادہ ہے، ایک چھوٹی سی نیکی نے اس کو بڑھا دیا تو انسان جنت میں پہنچ جائے گا، اور اگر کم ہو گئے تو مشکل ہو جائے گی۔ تو اس لیے انسان کو کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، خواہ وہ تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا ہی کیوں نہ ہو۔ ہر وقت تو مال کا صدقہ نہیں کر سکتے، لیکن سلام، اچھا کلام اور اسمائل تو کر سکتے ہیں نا۔ ہم اس میں بھی بخل کر جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارے گھروں کے اندر کے، باہر کے بہت سے مسائل اس عادت کے ساتھ ختم ہو سکتے ہیں، گارنٹیڈ، اگر آپ روزانہ سلام اور اسمائل کرنا سیکھ لیں۔ جس سے بھی ملے سلام کرے، اسمائل کرے، چاہے کوئی اختلاف ہے، کوئی چھوٹی موٹی ناراضگی ہے، ڈزنٹ میٹر، آپ کے اس سلام سے اس کے دل کے اندر پائی جانے والی بے چینی، پریشانی جو آپ کے بارے میں لگی ہوئی تھی کسی بدگمانی کی بنا پر یا شیطانی وسوسے کی بنا پر، وہ نکل جائے گی، شیطان چلا جائے گا اور آپ کے دل جڑ جائیں گے۔ اور یاد رکھیے آپس کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں، اور اگر ایمان مکمل نہیں تو جنت میں داخلہ مشکل ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اسے ہمیں اپنی زندگی میں سب سے اہم کام سمجھنا چاہیے کہ یہ ایمان کی تکمیل کا ایک حصہ ہے کہ ہم نے اپنے تعلقات اپنے آس پاس والوں سے اچھے رکھنے۔ چونکہ ہم جلد باز ہیں نا، بعض اوقات جلد بازی میں ہم چیخ چلا پڑتے ہیں، بعض اوقات کوئی اونچ نیچ ہو جاتی، کسی کو ڈانٹ دیتے ہیں، اپنے ہی بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے اختلاف کر لیتے ہیں، کبھی کوئی سخت بات بھی کہہ جاتے ہیں،
کبھی ان کو ناراضگی سے بول دیتے ہیں. یہ ختم نہیں ہو سکتا ہمارے اندر سے، کیونکہ ہم فرشتے بن نہیں سکتے. ہم کوشش ضرور کریں، یہ نہیں کہ نہیں ختم نہیں ہونا اس لیے کھلی چھٹی جو مرضی جس کو کہو، نہیں، کنٹرول کریں، لیکن پھر بھی ہوگا. جو بہت سنبھل کے بھی چلتے ہیں نا، وہ بھی کہیں نہ کہیں سلپ ہو ہی جاتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ جب سلپ ہو جاتا ہے انسان، پھر کیا ہوتا ہے؟ گر جاتا ہے. اور جب گر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چوٹ لگتی ہے، کبھی موچ آتی ہے اور کبھی ہڈی بھی ٹوٹ جاتی ہے اور انسان بیکار ہو جاتا ہے. تو یہ سلپس، ان کو کنٹرول کرتے رہنا چاہیے کہ یہ نہ ہو. لیکن پھر بھی اگر ہو گیا ہے تو ڈیمیج تو ہوگا. کبھی انسان نہ بھی گرے نا اور کھچ بھی پڑ جاتی، مسل اسٹریچ ہو جاتا ہے، اس کی بھی درد نہیں جاتی. آپ کہتے ہیں میں تو گری بھی نہیں تھی پھر بھی کچھ ہو گیا مجھے. تو اسی طرح جب ہماری زبان پھسلتی ہے یا ہمارے رویوں میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اسے بلائیں، معاف کریں، اسمائل کریں، سلام کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ بہت سے مسائل ان کہے طریقے سے حل ہو جائیں گے. ایک سنہری نسخہ ہے، سلام کرو گے سلامت رہو گے. سلام کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ تم سلامت رہو. اور جب آپ کسی کو دعا دیتے ہیں تو فرشتہ کیا کرتا ہے؟ آمین، کہ تم بھی سلامت رہو. اور سامنے والا بھی آپ کو سلامتی کی دعا دے دیتا ہے. تو مسائل تو ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر یہ چیز عام نہ کی تو پھر مشکلیں ہی مشکلیں. پہلے ہم موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو. اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ ھذا ذکر مبارک انزلناہ، یہ کتاب اللہ کا کلام مبارک ذکر ہے. اس کو پڑھنے سے زندگی میں، وقت میں، ہر چیز میں برکت آتی ہے. تو کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ اس کو نہیں پڑھو گے، اس کو نہیں مانو گے، اس پر عمل نہیں کرو گے، اس کے لیے وقت نہیں نکالو گے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اس سے پہلے بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے. اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یاد کرو وہ موقع جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کوئی جواب نہیں سوائے اس کے انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے. اس نے کہا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ آر یو سیریس؟ کیا میں اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہہ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں. وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور اللہ کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا. چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا، شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، کہ اس سے جا کے پوچھیں کہ کیا گزری باقیوں پر. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، یہ نہیں کہا کبیرہم، کبیرًا لَهُمْ، جو انہوں نے بڑا مان رکھا تھا. یعنی جس چیز کو اللہ نے حقیر کیا، ان بتوں کو ان کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اپنے گفتگو میں بھی بہت محتاط ہیں. کبیرن لہم، کبیر جو ان کے لیے کبیر ہے میرے لیے نہیں ہے، میں اس کو بڑا نہیں مانتا. انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ. بعض لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے. وہی جو پچھلی بات ہے نا میں ان کی خبر لوں گا، وہ کچھ لوگوں کو یاد رہ گئی. انہوں نے کہا تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں. یعنی کیا دیکھ لیں؟ کہ پھر ہم اس کے ساتھ کرتے کیا ہیں. ابراہیم کے آنے پر علیہ السلام انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی؟ اس نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے. یہ جو بڑا بچا ہوا نا، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں. یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے. انہیں ہوش تو آ گئی تھوڑی دیر، لیکن دل میں کہنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم ہو. یعنی ان کو یہ شوق لگا، ابراہیم علیہ السلام کی اس بات نے ان کو ہلا کے رکھ دیا کہ ہاں واقعی یہ تو ہم غلط کر رہے ہیں. لیکن پھر کیا ہوا
پھر وہی پرانی جاہلیت لوٹ آئی. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے تو جانتا ہے کہ یہ نہیں بولتے. خود ہی کہہ رہے ہیں یہ نہیں بولتے ہی نہیں تو پھر یہ ہے کیا، یہ کیا کرتے ہیں؟ اور بولنا تو سب سے آسان کام ہوتا ہے، اور جو بولتا نہیں وہ باقی تمہارے کام کہاں سے بناتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پہ قادر ہیں نہ نقصان؟ تو پھر تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے الہوں کی، خداؤں کی، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر. سبحان اللہ، صرف یہ نہیں کہا ٹھنڈی ہو جا، ساتھ کا سلامتی بھی بن جا. آگ اور ٹھنڈک اور سلامتی. ابو عالیہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ و سلامن نہ کہتے تو اس آگ کی ٹھنڈک ابراہیم علیہ السلام پر اس کی تپش سے بھی زیادہ سخت ہوتی. جو لوگ کبھی سرد علاقوں میں گئے ہوں یا رہنے کا انہیں اتفاق ہوا ہو جہاں مسلسل برف باری ہوتی ہے اور ٹمپریچر جو ہے بلو 50 چلا جاتا ہے، کہ جب وہ اس سردی میں تھوڑا سا بھی باہر نکلے، صرف چند سیکنڈ کے لیے کھڑے ہوں، تو اس سردی کی جو شدت ہوتی ہے وہ اس دھوپ کی حدت سے کہیں زیادہ سخت ہوتی ہے. انسان برداشت نہیں کر پاتا، بہت سخت سردی ہوتی. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف آگ کو ہی نہیں کہا کہ تم ٹھنڈی ہو جاؤ، بلکہ کہا حد کے اندر ٹھنڈی رہنا، سلامتی والی ٹھنڈک، یعنی ٹو مچ ٹھنڈک بھی نقصان دہ ہے. وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، سب سے زیادہ گھاٹے میں پڑ گئے. تو یاد رکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اس آگ میں ڈالا گیا تو صورتحال یہ تھی کہ ساری قوم اس میں شریک ہو گئی، حتیٰ کہ ان کا جو باپ تھا وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو آگ کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر رہے تھے، کیونکہ انہیں بہت بڑا الاؤ تیار کیا کہ جس میں وہ ان کو ڈالے تو بھاگ کے باہر بھی نہ نکل سکیں، اور پھر اوپر سے پھینکا گیا. اور اتنا بڑا معجزہ اللہ نے دکھایا. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ جتنی بھی آس پاس کی مخلوق تھی وہ سب آگ بجھانے میں لگ گئی، اور کہتے ہیں کہ چھپکلی کے سوا ہر جانور نے آگ کو بجھانے کے لیے پھونکے ماری جو بھی ان کی استطاعت میں تھا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کی اجازت دی ہے یا مارنے کا حکم دیا. تو اب دیکھیے کہ کتنا بڑا معجزہ ہے یہ کہ جب کوئی شخص اللہ کی خاطر مخلص ہو جاتا ہے، خالص ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، وقتی طور پر اس کے لیے آگ کے الاؤ تیار ہو سکتے ہیں، وہ اس میں پھینکا بھی جا سکتا ہے، لیکن بالآخر کامیابی اسی کی ہوتی. اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اپنی ہی پیدا کی ہوئی چیزوں کو کیا حکم دیتا ہے کہ تم میرے بندے کے حق میں ہو جاؤ. آگ جلاتی ہے، آگ کے اندر جلنے کی قوت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے. آگ اللہ کے حکم کی تابع دار ہے جب وہ جلا رہی ہوتی ہے، اور اللہ چاہے تو وہ حکم دے کہ اب نہیں جلاؤ تو وہ نہیں جلائے گی، سلامتی بن جاؤ وہ بن جائے گی. تو اصل کون ہے پھر پیچھے؟ کس کی قوت؟ اللہ کی. تو ہم سب کے لیے بھی عافیت، امن، سلامتی کس میں ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنا تعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ درست کر لیں، کھلے چھپے ہر حال میں اس سے ڈریں اور اس کو راضی کرنے کی فکر کریں. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کی ناراضگی مول لے لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، اور دوسرے وہ جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. سوچنا چاہیے ہم کس میں، اللہ کو راضی کرنے والے لوگوں میں یا بندوں کو راضی کرنے والوں میں؟ کیونکہ جب یہ دو چیزیں آمنے سامنے ہو جاتی ہیں تو انسان کا بڑا امتحان ہوتا ہے، کب انسان کس طرف جاتا ہے. اور ہم اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے، یعنی فلسطین کی طرف، جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، مادی برکتیں بھی، روحانی برکتیں بھی. اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا، نیک بنایا. یاد رکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے بعد ان کے بیٹے کی بھی خوشخبری دے دی گئی. انسان کو اپنی اولاد بھی بہت عزیز ہوتی ہے، لیکن اولاد کی اولاد وہ اور بھی زیادہ پیاری لگنے لگتی ہے. تو یعقوب نافلہ، یعقوب ایکسٹرا، زائد عطیہ. اولاد کی دعا تو انہوں نے کی تھی، اولاد کی اولاد تو نہیں مانگی تھی. یعنی یہ تو کہا تھا کہ مجھے
اولاد دے، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ اس کے آگے بھی اولاد دے اور اس کی بھی مجھے کوئی خبر دے دے. یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب ہب لی من الصالحین، تو اللہ نے صالح بیٹا اسحاق بھی دیا اور پھر یعقوب بھی صالح پوتا دیا، یعنی اس کی خوشخبری دی. یہ دنیاوی انعام تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، وہ چیزیں جن کو دیکھ کے دنیا میں ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی تھی. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے. یعنی ان کی اولاد میں ایک کے بعد ایک انتہائی عبادت گزار لوگ پیدا ہوئے، نافرمان بھی تھے لیکن عبادت گزار بھی تھے. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم بخشا، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کیے تھے، اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی ان کی قوم سے. در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالح لوگوں میں سے تھا، وہ بھی نیک تھے. سبحان اللہ، اللہ کی گواہیاں ہیں، اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے. اور یہی نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو دی. یاد کرو جب کہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی، اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا. وہ بڑے برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو سرفراز کیا. یاد کرو وہ موقع جب کہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں، اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے. اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں کو ہی عطا کیا تھا. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھوٹے کسی معاملے میں زیادہ بہتر رائے دے جاتے ہیں. علم اور حکمت میں برابر ہونے کے باوجود بعض اوقات ایک کا فیصلہ، ایک کی رائے دوسرے کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہو سکتی ہے. اس لیے چھوٹوں کو یہ کہہ کے ہر وقت اگنور نہیں کرنا چاہیے، چپ کرو، تم چھوٹے ہو چپ رہو. نہیں، سن لینا چاہیے جب کوئی بول رہا ہو، یا اگر کسی مجلس میں کوئی چھوٹا بچہ بیٹھا ہے اور وہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو اس کی بات بھی اسی توجہ سے سنیں جتنی کسی بڑے کی توجہ سے سن رہے ہیں. تو بعض اوقات ہم وہ چھوٹا چھوٹا کہہ کے اس کا کانفیڈنس ختم کر دیتے ہیں. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے، اور اس کے کرنے والے ہم ہی تھے. داؤد علیہ السلام اللہ کی بہت تسبیح کرتے تھے، حالانکہ وہ بادشاہ تھے لیکن اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ عبادت گزار تھے. سبحان اللہ. بعض اوقات ہم پر کوئی ایک ذمہ داری آ پڑتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت مصروف ہیں اس لیے ہماری عبادت میں کمی ہو رہی ہے. نہیں، ان ذمہ داریوں کے ساتھ جتنی بڑی جس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا، اس کو اتنا ہی زیادہ اللہ کی طرف رغبت کی ضرورت ہوتی ہے، عبادت کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بغیر وہ اپنے اندر حوصلہ نہیں پاتا کہ وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا کر سکے. یہ عبادت، آپ دیکھیے کہ داؤد علیہ السلام ایک بادشاہ تھے، ایک نبی تھے، انہیں لوگوں کے فیصلے کرنے پڑتے تھے، لوگوں کے معاملات سلجھانے پڑتے تھے، لوگوں کو تعلیم دینی ہوتی تھی، بہت ان کا کام تھا. لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے تھے، بلکہ اللہ کی دیگر مخلوق بھی ان کے ساتھ مل کے اللہ کی تسبیح کرتی، جس کا یہاں ذکر ہے کہ پہاڑ بھی اور پرندے بھی. اور تسبیح کے فائدے بھی ہیں، تسبیح کرنا نہ بھولیے. اور خصوصاً اگر آپ کے اوپر کام زیادہ ہیں، بوجھ زیادہ ہیں، ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اور لوگ آپ کو طرح طرح سے ستاتے ہیں، ہرٹ کرتے ہیں، کیونکہ جب کام زیادہ ہوتا ہے نا تو تھوڑی سی ڈسٹربنس بھی انسان کے مزاج پر بڑی گراں گزرتی ہے. یعنی آپ لگے ہوئے کسی اہم کام میں اور آپ کا بچہ آ کے آپ کو کھینچ رہا ہے، اچھا مجھے بتائیں وہ فلاں چیز کہاں ہے، تو اس وقت آپ پھر کیسے جواب دیتے ہیں اس کو؟ ایک دم غصے سے. اس بیچارے کو کیا پتا آپ کتنے امپورٹنٹ کام میں ہیں، کتنے امپورٹنٹ میسج لکھ رہے ہیں یا کال کر رہے ہیں یا کچھ. اس کے لیے تو آپ ماں ہیں. تو جو مائیں خود پڑھنے پڑھانے لگ جاتی ہیں نا، انہیں اس ذمہ داری کو نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ ایک ماں ہے اور اپنے بچوں کے لیے بہرحال وقت نکالنا ہے. تو یہ جو پیچھے حلم کی اور وقار کی اور آہستگی کی بات ہوئی ہے اسی وجہ سے کہ ایسے مواقع پر خود کو کنٹرول کر کے عجلت اور جلد بازی سے نکل کے توجہ سے بات تھوڑی سی سن لیں اور پھر اپنا کام کر لیں. کیونکہ ڈسٹربنس تو جو ہونی تھی ہو ہی گئی نا. اب آپ کے بد مزاجی سے وہ ٹھیک تو نہیں ہوگی، اور اگر آپ اس وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتے بھی ہیں تو بچہ تو بھول جائے گا، کیونکہ وہ بچے بہت جلدی بھول جاتے ہیں.
اور تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر وہی کچھ کرے گا، تو کیا فائدہ ہوا؟ ہاں یہ الگ طور پہ اگر اسے سمجھا سکیں تو سمجھا دیں، ٹریننگ دیں کہ کس وقت آپ کے ساتھ وہ کیا معاملہ کرے، لیکن اس وقت بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا وہ بچے کو جو آپ کام کریں نا اس سے بھی نفرت دلائے گا. یہ ہماری ماں جو ہے نا وہ ہر وقت کتاب لے کے پڑھتی ہے، پڑھاتی رہتی ہے، تو اس لیے ہماری طرف توجہ نہیں دیتی. وہ ان چیزوں کو اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں. جب آپ ان کے ساتھ ہو پوری توجہ ان کو دیں اور پھر ان سے کمیونیکیٹ کریں کہ یہ تمہارا وقت ہے اور یہ میرا وقت ہے. جب میں اپنا کام کر رہی ہوں تو تم مجھے ڈسٹرب نہ کرو، اور اس کام کی بھی ویلیو بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور اس کا آپ کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے. آپ سب کو کہتے ہیں میں قرآن پڑھنے جا رہی، قرآن پڑھنے جا رہے، ان کو نہیں سمجھ آتا کہ آپ کو کیا مل رہا ہے اس سے، کیونکہ انہیں آپ کے عمل میں کوئی تبدیلی اخلاق میں نظر نہیں آ رہی. ان سے ابھی معاملہ کوئی اچھا ہوا نہیں. اگر اچھا ہوگا تو وہ کہیں گے اچھا ہم آپ کی مدد کرتے ہیں اور آپ کو چھوڑ کے بھی آتے ہیں. تو ان کا تعاون لینے کے لیے ان پر بھی توجہ کی ضرورت ہے، ان کے لیے بھی ٹائم مقرر کرنے کی. ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے. کوالٹی ٹائم چاہے تھوڑا سا بھی ہو نا، اس سے گھر والوں کی سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے. وہ بعض اوقات ہمیں اپنے کوالٹی ٹائم میں سے نکال کے دینا پڑتا ہے، جس وقت ہم خود کسی بڑے اہم کام میں لگے ہوئے تھوڑا سا صبر کر کے اس کو پوسٹ پون کر دیں، انہیں ٹائم دے دیں اور پھر اپنا کام دوبارہ کر لیں. اپنے اوپر تھوڑی مشقت آ جاتی ہے نا، لیکن یہ قوت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ قوت اللہ کے ذکر سے پیدا ہوتی. یہ قوت آپ کے اندر ذکر سے، وہ اطمینان جو دل کا سکون آتا ہے، اس سے انسان کے اندر تحمل آتا ہے، پھر لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ آسان ہو جاتی ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. لوگوں کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا تو پھر کیا کریں آپ؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. تسبیح کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، تحلیل، تحمید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں یہ کلمات. اور ان کلمات کی ایسی بھنبھناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی ہوتی ہے. اور وہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے کا تذکرہ وہاں کرتے، یعنی یاد دہانی کراتے ہیں ایک طرف. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو یا ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کا تذکرہ کیا جاتا رہے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ آپ کا ذکر ہمیشہ وہاں ہوتا رہے تو پھر کیا کرو؟ تسبیح کی کثرت کرو. یعنی ایک کلچر ڈیولپ کریں ذکر کا اپنے گھر کے اندر، جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں فارغ نہ رہیں. اور ایون کچھ ایسے کام ہوتے ہیں نا جس میں ہمارے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ہاتھ کام کرتے ہیں، تو اس میں ساتھ ساتھ ذکر خصوصاً تسبیح کرتے رہنا چاہیے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی صنعت دی تھی، یعنی زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ تمہیں ایک دوسرے کی مار سے بچائے. پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ دیکھیے داؤد علیہ السلام ایک طرف بادشاہ ہے، ایک طرف زرہ بنانے کا فن ہے، ان کی ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس اسکل ہے، پھر عبادت گزار بھی ہیں. یہ ساری چیزوں کا کمبینیشن ہے. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا، آندھیوں کو، جو اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. سبحان اللہ. ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے. اور شیاطین میں سے ہم نے بہت سوں کو اس کا تابع بنا دیا تھا، جن ان کے قابو میں تھے، جو اس کے لیے ہوتے لگاتے تھے، یعنی سمندروں وغیرہ میں، اور وہاں سے چیزیں نکال لاتے، اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے. ان سب کے نگران ہم ہی تھے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو خاص قوت بخشی تھی کہ وہ جنوں سے کام لے سکیں. اور یہی ہوش مندی اور حکم اور علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی علیہ السلام. یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا، کیا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. ہم میں سے ہر شخص کو یہ دعا آنی چاہیے. چھوٹی سی بھی تکلیف ہو تو ہم پڑھ سکتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ایوب علیہ السلام کو اللہ نے جسمانی تکلیف سے آزمایا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا اور دعا کی. ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا. اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے، بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر. اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے. کیا سبق؟ ایوب علیہ السلام کی آزمائش میں ایک سبق ہے، عبادت گزاروں کے لیے ایک سبق ہے. ان کی آزمائش کو لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنا دیا گیا تاکہ جو شخص آزمائش میں مبتلا ہو وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید میں کوئی بہت برا آدمی ہوں اسی لیے اللہ نے مجھے امتحان میں ڈالا ہے.
کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی تکلیف ذرا لمبی ہو جاتی ہے، تو ہم کیا سوچنے لگتے ہیں، شاید ہم بہت گناہگار ہیں اس لیے ہماری پکڑ ہو رہی ہے۔ تو عابدین جو عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، پھر بھی ان میں آزمائش آ رہی ہے۔ دیکھیں نا، بعض اوقات تو گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، یہ بھی ایک فیکٹ ہے، لیکن بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت نیک ہوتے ہیں، اپنی عبادات میں بھی بہت اچھے، صدقہ خیرات بھی ایکسٹرا کرنے والے، دوسروں کے کام آنے والے، پھر ان پہ کوئی آزمائش آ جاتی تو وہ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، ان کا ایمان کمزور نہ ہو، وہ اللہ سے بدگمان نہ ہو۔ عابدین کے لیے ایوب علیہ السلام کی بیماری ایک نمونہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے اتنے محبوب بندے آزمائے گئے، تو آج اگر ہم اللہ کا محبوب بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے اوپر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو اس پر صبر اور حوصلہ رکھیں، تسلی پکڑیں کہ یہ تقدیر کا ایک حصہ ہے، اور اس چیز کو سامنے رکھیں کہ اللہ اپنے بندوں کو جس چیز کے ساتھ چاہے آزما سکتا ہے۔ وہ اللہ ہے نا، وہ ہمارا رب ہے نا، اور جب وہ آزماتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ کسی کے ساتھ برائی کا ہی ارادہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ان مع العسر یسرا۔ اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو بیمار کر دیتا ہے، اسے کسی مالی پریشانی میں مبتلا کر دے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب آپ صحت مند ہوتے ہیں اور بھاگ بھاگ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، آپ کو اپنے لیے ٹائم ہی نہیں، فرصت ہی نہیں، سب کی سوچ رہے ہیں، اپنے لیے نہیں سوچ پا رہے۔ آپ تڑپتے ہیں، اچھا ذکر کر لیں، کوئی عبادت کرے، کچھ کر لیں، یا اللہ زندگی گزرتی جا رہی، اتنے میں یہ کہ کوئی بیماری آ جاتی، سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ سب کام ختم، سب چھٹ گئے۔ تکلیف ضرور ہے، لیکن اب آپ کو اپنے لیے ٹائم مل گیا ہے، آپ لیٹے میں ہیں، غنودگی میں سو رہے ہیں، خاموش ہیں، سوچ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، گناہ جھڑ رہے ہیں، اللہ کی یاد ہے، دل نرم ہو گیا ہے، آنسو بھی بہ رہے ہیں، اللہ کی طرف راغب ہو گئے ہیں۔ ہاں تکلیف تو ہے، لیکن دیکھیں نا درجے کتنے اونچے، ایک دم اونچے 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 ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ عام حالات میں تو نہیں ہو رہے تھے۔ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے نا، یعنی مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا درجہ جو اس کے ہاں لکھا ہوتا ہے اور وہ انسان اپنے عمل کے ذریعے وہاں نہیں پہنچ پا رہا ہوتا تو اس کو کسی امتحان میں ڈال دیتا ہے اور وہ اس میں صبر کر کے اس درجے تک جا پہنچتا ہے۔ تو بعض درجے نیکی کر کے ملتے ہیں اور بعض درجے تکلیفوں پر صبر کر کے ملتے ہیں، اللہ کی طرف راغب ہو کر۔ دیکھیں جب بیمار ہوتے ہیں نا پھر یاد آتا ہے، اچھا وہ فلاں کا قرضہ بھی دینا ہے، وہ امانت بھی ہے، وہ فلاں وعدہ بھی ہے، یہ بھی میرا ڈریم ہے، اللہ زندگی دے دے، یہ بھی کروں وہ بھی کروں۔ اپنے آپ کے اندر 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 پلاننگ شروع کر دیتے ہیں آپ، پھر اپنی آخرت کو بھی یاد کرتے، اللہ اس وقت ہسپتال میں پڑی ہوں تو بستر مرگ پہ کیسے پڑی ہوگی، موت کیسے آئے گی۔ عام حالات میں بڑے غافل ہو جاتے ہیں، موت کے بارے میں بھی نہیں سوچتے، اللہ قبر کیسی ہوگی، اس وقت میں اکیلی ہی تکلیف میں ہوں، باقی تو کوئی میری تکلیف بانٹ نہیں پا رہا، اللہ قبر میں بھی کوئی میری تکلیف نہیں بانٹے گا، قیامت کے دن بھی کوئی ساتھ نہیں ہوگا، ہو بھی کوئی تو جو اپنے پہ گزر رہی ہے وہ اپنے پر ہی ہے۔ تو یہ ساری باتیں اور سوچیں انسان بیمار ہو کے ہی سوچتا ہے، یا پھر اسی طرح اچانک کوئی کسی جگہ جھٹکا لگتا ہے، کوئی تکلیف مالی پریشانی آ جاتی ہے کچھ اور، تو یہ دراصل اللہ کا بندے سے بھلائی کا ارادہ ہوتا ہے، ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر جو صبر کرتا ہے اسے صبر مل جاتا ہے، اور جو جزا فضا کرتا ہے، رونا دھونا ڈال دیتا ہے، اس کے لیے پھر رونا دھونا ہی رہ جاتا ہے، جزا فضا ہی رہ جاتی، پھر وہ بس روتا ہی رہتا ہے، اس کو صبر نہیں ملتا۔ تو دونوں ری ایکشن ہوتے ہیں، کچھ لوگ صبر کر کے اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اور کچھ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دی تھی، یہ سب صابر لوگ تھے، انبیاء کی خاص خصوصیت۔ تو ہر دین کا کام کرنے والوں کو بھی صبر کا دامن تھامنا چاہیے، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالحین میں سے تھے، سب صالح تھے۔ اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا۔ کون تھے مچھلی والے؟ ذنون، یونس علیہ السلام۔ یاد کرو جب کہ وہ ناراض ہو کے چلے گئے تھے، مغاضباً، اور سمجھے تھے کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، ان کو پکڑیں گے نہیں، ان پہ قدرت نہیں رکھتے۔ آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا، اندھیروں میں، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، کہیں سے روشنی کی کوئی کرن نہیں، سخت اندھیرا۔ کیا کہا؟
اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی الہ مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا ہے، میری غلطی ہے، اعتراف کر لیا۔ تو آج کی دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کو بندے کا گناہ کا اعتراف بہت پسند آتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ تب ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور غم سے اس کو نجات بخشی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، خوشخبری ہے، مومنوں کو بھی ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ باقی مومن بھی جب کسی پریشانی میں ہوتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی بھی دور کرتا ہے۔ اس لیے تسبیح کے ساتھ، ایک تو ہے صرف تسبیح کرنا جس کا پیچھے ذکر ہوا، اور ایک ہے تسبیح کے ساتھ اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرنا، یعنی تسبیح اور استغفار دونوں ساتھ ساتھ ہے۔ تو اگر آپ یہ پڑھ لیتے ہیں تو دونوں چیزیں ہو جائیں گی، کیونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں پہلے تسبیح کریں کہ پہلے استغفار کریں، تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلے تسبیح اور پھر استغفار۔ اور زکریا کو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور بہترین وارث تو ہی ہے، بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ ان سب پیغمبروں کی خاص خوبیاں ان کا ذکر ہے یہاں۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے، بھاگتے دوڑتے تھے، محنت اور کوشش، اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے۔ صرف کام ہی نہیں کرتے تھے بلکہ دعائیں بھی ساتھ ساتھ ہوتی تھیں، اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے، ہماری بات مانتے تھے۔ اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا۔ مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، یعنی جتنے بھی پیغمبر ہیں ان سب کا دین ایک ہی تھا، سب نے ایک ہی طرف بلایا، اپنے رب ہی کی عبادت کی، اسی سے دعائیں کی۔ آپ دیکھیے یہاں سارے پیغمبروں کی دعاؤں کا خاص ذکر آ رہا ہے، کیونکہ دعا بھی عبادت ہے، بلکہ عبادت کا اعلیٰ درجہ۔ اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو۔ مگر انہوں نے آپس میں دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے۔ پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی، اس کی کوششوں کو قبول کیا جائے گا، اور اسے ہم لکھ رہے ہیں، اعمال نامے تیار ہو رہے ہیں۔ اور ممکن نہیں کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو پھر وہ پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے۔ یاجوج ماجوج، ان کا ذکر کل بھی ہوا تھا سورۃ الکہف میں۔ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، ایک خاص علاقے میں بند ہے، اپنے مقرر مدت پر نکل آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج روزانہ دیوار میں سوراخ کرتے ہیں، اور جب اتنا سوراخ کر لیتے ہیں کہ جس سے سورج کی شعاعیں دیکھ سکیں تو ان کا سردار کہتا ہے اب واپس لوٹ چلو، کل تم اسے گرا دو گے۔ لیکن اگلے دن جب وہ واپس آتے ہیں تو پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک وہ اپنی مدت کو نہ پہنچ جائیں، اور جب اللہ کا ارادہ ہوگا کہ اب انہیں لوگوں پہ مسلط کریں تو وہ اس میں سوراخ کریں گے۔ جب اتنا سوراخ کر چکیں گے جس سے سورج کی شعاعیں دیکھ سکیں تو ان کا سردار کہے گا اب واپس چلو، کل تم انشاءاللہ اسے گرا دو گے۔ جب انشاءاللہ کہیں گے تو اگلے دن جب وہ واپس آئیں گے تو دیوار اسی حالت پر ہوگی جس پہ وہ چھوڑ کر گئے ہوں گے، اور پھر وہ اسے گرا کر لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ لوگوں پر اس طرح نکل آئیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے معلوم ہوں گے، جیسے اوپر سے نیچے آتے ہوئے کوئی دوڑ رہا ہوتا ہے نا، آپ آرام سے نہیں چل سکتے، پھسلتے جاتے ہیں، ایسے ہی وہ دوڑ دوڑ کر وہ آبادیوں میں پھیل جائیں گے، تو وہ روئے زمین پہ چھا جائیں گے، دنیا کے ہر حصے میں پھیل جائیں گے، اور مسلمان اپنے اپنے شہروں اور قلعوں میں سمٹ جائیں گے۔ یاجوج ماجوج لوگوں کے مویشیوں کو پکڑ لیں گے، زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے کچھ لوگ ایک نہر سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی کے اسے خشک کر دیں گے، پھر ان کے بعد ہی ان کے کچھ لوگ وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے یہاں کبھی پانی بھی ہوتا تھا۔ لیکن یہ ختم کیسے ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی گڑ گڑا کے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر ان کی گردنوں میں کیڑے کا عذاب نازل کر دے گا،
تو وہ سب ایک انسان کے مرنے کی طرح اس کا شکار ہو جائیں گے، سب کو ایک ہی بیماری لگے گی۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اتر کر میدانی زمین پر آئیں گے، تو انہیں زمین میں بالش بھر جگہ بھی نہیں ملے گی جو ان کی گندگی اور بدبو سے بھری ہوئی نہ ہو۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کے سامنے پھر گڑ گڑائیں گے، تو اللہ بختی اونٹوں جیسے لمبی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو انہیں اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا جا پھینکیں گے۔ پھر اللہ زمین پر ایسی بارش بھیجے گا جس سے کوئی گھر اینٹوں کا ہو یا اون کا اوٹ مہیا نہیں کر سکے گا، وہ زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر کے چھوڑ دے گی، یعنی بارش ہر چیز پہ برسے گی اور زمین بالکل صاف ہو جائے گی۔ تو یہ ہے یاجوج ماجوج کے بارے میں وہ صحیح روایات یا ان کی معلومات بس اس حد تک ہمیں ملتی ہیں، اور باقی لوگ وہ فلاں قوم یاجوج ماجوج ہے اور یہ ایسی باتیں بالکل غلط ہیں۔ وہ ایک خاص جگہ پر ہیں جہاں آپ دیکھیں نا دیوار سے سورج کی شعاع، اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل کورڈ ہے جہاں بھی ہیں۔ تو پھر جب اللہ چاہے گا نکلیں گے، اور نکلیں گے تو پھر ہر جگہ پھیل جائیں گے، اور پھر جب اللہ چاہے گا تو ان کو مار دے گا، اور جب چاہے گا ان سے زمین کو صاف کر دے گا۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوں گے لوگوں کے لیے، اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا، یعنی یہ قیامت کے قریب ہوگا۔ تو یکایک ان لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا تھا، کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم خطا کار تھے، بل کننا ظالمین۔ یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں جو یونس علیہ السلام نے کہا، لیکن وقت گزرنے کے بعد بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو جانا ہے۔ اگر یہ واقعی الہ ہوتے تو وہاں نہ جاتے، یعنی انسانوں کے ساتھ ان کے بت بھی، تاکہ ان کو دیکھ دیکھ کے حسرت کرے اور انہیں سمجھ آئے کہ یہ کچھ بچانے والے نہ تھے ان کو۔ اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، اور وہاں وہ پھنکارے ماریں گے، یعنی لمبے لمبے سانس لیں گے، اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی، اتنا شور ہوگا جہنمیوں کے رونے کا، شور ہی شور۔ اب دیکھیے کہ نوائز پولوشن کتنی سخت ہوتی ہے، جلنے کا عذاب اور کیڑوں کے کھانے کا، اور وہ سب تو اپنی جگہ، اس کے ساتھ کان میں کوئی آواز نہیں آئے گی۔ رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا، وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے اور اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، یعنی جہنم کی کوئی آواز ان تک نہیں آئے گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان میں رہیں گے۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، الفزع الاکبر جو ہے بڑی گھبراہٹ کا وقت، یہ وہ وقت ہوگا جب بندوں کو جہنم کی طرف لے جانے کا حکم ملے گا، یا وہ وقت جب جہنم کو اس کے رہنے والوں پہ بند کر دیا جائے گا اور موت کو جنت اور آگ کے درمیان لا کر ذبح کر ڈالا جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ قبروں سے نکلنے کا وقت بھی بڑی گھبراہٹ کا وقت ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رکھے۔ تو جو اللہ کے خاص بندے ہوں گے، لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، فرشتے ہر طرف سے ان کا استقبال کریں گے، ان کو ویلکم کریں گے، ان کے ساتھ لگ جائیں گے۔ ھذا یومکم، یہ ہے تمہارا دن، الذی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ دنیا میں صبر کر لو، وہ دن ہے، وہ وقت ہے کہ جب تمہیں ہر طرح سے پروٹوکول دیا جائے گا، ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ دن جب کہ ہم آسمان کو یوں لپیٹ کے رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے، دوبارہ ہر چیز بننا شروع ہو جائے گی۔ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمہ، اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے، یعنی یہ تو ہو کر ہی رہنا ہے۔ اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے، یعنی عبادت گزار اس سے مایوس نہ ہو کہ اگر ہم اللہ کی عبادت میں لگ گئے تو دنیا ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ نہیں، وہ بھی رہے گی۔ اگر تم اللہ کا حق دو گے تو اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرے گا، جیسے اس نے بہت سے بندوں کو دی، جیسے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ لیکن یاد رکھیے کہ دنیا میں تو آپ کی تعلیمات سے بہت سی مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے، مگر آخرت میں اس رحمت سے فائدہ صرف وہی اٹھائیں گے جو آپ پر ایمان لائیں گے۔
وہ وہاں کی عذاب سے بچا لیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے ساتھیوں کے لیے نہیں، دشمنوں کے لیے بھی رحمت تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ سے عرض کیا گیا اللہ کے رسول مشرکوں کے لیے بد دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے، اور قیامت کے دن آپ کی امت کی جو شفاعت ہوگی یہ بھی اسی وجہ سے ہوگی، اور کبیرہ گناہوں والے کے لیے شفاعت۔ ان سے کہیے میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیر دیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے علل اعلان تم کو خبردار کر دیا۔ اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور ہے۔ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بلند آواز سے کہی جاتی ہیں، اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو اونچی آواز میں بلند آواز میں کی جاتی ہیں، اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو، چپ کے باتیں کرتے ہو، وہ بھی اس کو پتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک خاص وقت تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون۔ آخر کار رسول نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگو تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے۔ سورۃ الحج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ لوگو اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تمہیں مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بھی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ قیامت کے دن کی شدت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب وہ آئے گی تو لوگوں پہ کیا گزرے گی۔ یہاں پر کل مرضعۃ کا لفظ آیا ہے۔ مرضعہ اس عورت کو کہتے ہیں جو دودھ پلانے کی حالت میں ہوتی، کہ جب وہ بچے کے منہ میں اپنا دودھ رکھے ہوئے ہوتی ہے، یعنی بچہ دودھ پی رہا ہوگا کہ وہ گھبرا کر اس کو دودھ چھڑا دے گی، اور اگر کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہے تو وہ بچہ گر جائے گا اس ڈر سے، اس ہول سے، اور لوگوں پر ایسی کیفیت ہوگی کہ جیسے وہ نشے کی حالت میں ہوں، ہوش بھول جائیں گے ان کو۔ یعنی قیامت کی ہولناکی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کا حال کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ لوگو اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کر دیں۔ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو۔ تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، جوان ہونے سے پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے، اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ گھر میں بزرگ بوڑھے طویل عمر تک جی رہے ہیں اور اسی گھر میں ایک جوان کی ڈیتھ ہو جاتی۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جس کو چاہے لمبی عمر کے، جس کو چاہے جوانی میں لے لے، اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر میਂہ برسایا کہ یکا یک وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دیں۔ زمین یہ سب کچھ کیوں اگاتی ہے؟ کہ اللہ ہی حق ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ جیسے زمین مردہ سے بارش پڑنے پہ پودے اگ جاتے ہیں، ایسے ہی قبروں سے نکل کر انسان کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کی تخلیق کے مرحلے بتائے گئے، پھر پودوں کے اگنے کی بات کی گئی۔ یہ دونوں اس بات کی دلیل ہیں کہ قیامت آ کر رہے گی۔
بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے روز اسے ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ یہ کمزور ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، یہ جن کے دل میں ایمان پوری طرح داخل نہیں ہوا، یہ ایمان کی جو بشاشت ہوتی ہے، یہ خوشی ہے، وہ نہیں اندر آئی۔ یا تو وہ خوف سے ایمان لایا ہے یا کسی مجبوری سے، یا صرف عادت کا مومن ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا۔ تو پھر جو ایسے مسلمان ہوتے ہیں وہ آزمائشوں میں ثابت قدم نہیں رہتے۔ اس لیے فرمایا ایسے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، اور اگر کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، دین کو ہی برا بھلا کہنا شروع ہو گیا۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر قائم رہنے کی بیعت کی، پھر اسے مدینہ میں سخت بخار آ گیا تو وہ دیہاتی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میری بیعت ختم کر دیں۔ آپ نے انکار کیا، اسے سمجھایا کہ ٹھہر جاؤ، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، نہیں مانا، پھر آ گیا، کہا میری بیعت واپس لے لیجئے۔ آپ نے پھر انکار کیا اور پھر وہ خود چھوڑ کے نکل گیا اور مدینہ سے ہی چلا گیا، واپس پلٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مدینہ بھٹی کی طرح ہے، میل کچیل دور کر دیتا ہے اور پاک مال کو رکھ لیتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے ایمان میں جب کمزوری ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی امتحان میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ اور مضبوط ہو جائے۔ جیسے بھٹی میل کچیل سونے چاندی کی دور کر دیتی ہے آگ، اسی طرح آزمائش بھی انسان کو اور مضبوط کر دیتی ہے، یا پھر انسان اور دور چلا جاتا ہے۔ تو جو واپس پلٹ جائے اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی، خسرت دنیا والآخرہ، یہ ہے سری خسارہ۔ پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان دے سکتے ہیں نہ فائدہ، یہ ہے گمراہی کی انتہا۔ وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے، بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا دوست۔ اس کے برعکس ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، سوراخ کرے، پھر دیکھے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اسے ناگوار ہے۔ یعنی جو شخص مصیبت میں اور پھر کہتا نہیں اللہ میری مدد نہیں کرے گا، تو پھر وہ ذرا آسمان تک چڑھنے کی کوشش کرے۔ ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اور وہ ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور سابی اور نصارہ اور مجوس اور جنہوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کرے گا۔ ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کے آگے سر بسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، یعنی جو سجدہ نہیں کرتے، جو اللہ کے آگے نہیں جھکتے، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے۔ یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، لوہے کے گرز۔ جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، یعنی وہ لوہے کے ڈنڈے مار کے ان کو واپس وہ باہر نہیں نکل سکیں گے۔ اور یہاں پر یہ جو کہا گیا نا کہ آگ ان کو گھیر لے گی،
کپڑے کی طرح، لہم ثیاب من نار، جیسے کپڑا جسم کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے نا، تو آگ بھی اسی طرح ان کے جسموں کے ساتھ لگی ہوئی ہوگی، جیسے گویا انہوں نے آگ کا لباس پہنا ہوا ہو، آگ ہی کے جوتے، آگ ہی کے تسمے، ہر چیز آگ کی، اور اوپر سر پہ کھولتا ہوا پانی۔ استغفر، چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے، اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ ان کو پاک بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی، اور انہیں تعریف والے رب کا راستہ دکھایا گیا۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں رکاوٹ ہیں، جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے۔ اس مسجد حرام میں بھی جو سیدھے راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا، اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ یعنی کعبہ بنانے کا مقصد کیا تھا کہ ساری آبادیوں سے ہٹ کر ایک بالکل خالی جگہ پر اللہ کا گھر بنایا جائے جہاں کوئی شرک نہ ہو۔ تو کیا ہدایت تھی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ یاد رکھیں، عبادت گاہیں، اللہ کا ذکر کرنے والی جگہیں پاک صاف ہونی چاہیے، اور ان کو پاک صاف رکھنا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو، آواز دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں، تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے، جب ان کے آس پاس لوگ نہیں تھے، کوئی مائکرو فون نہیں تھا، کوئی سیٹلائٹس نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک آواز تھی ان کی خالی، بغیر کسی مائک کے، کسی ایمپلیفائر کے بغیر، اس میں اخلاص تھا۔ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر سب کو انہوں نے پکارا، اور اللہ نے وہ پکار لوگوں تک پہنچا دی۔ اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں، اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ کچھ حج کے ریچولز کا ذکر ہے یہاں۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، یعنی کعبہ حج کے لیے بھی بنایا گیا، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کی حرمات، شاعر کی تعظیم کرتا ہے، عزت کرتا ہے، وہ اس کے اپنے حق میں اچھا ہے۔ اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے سوائے ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں، بس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور پھر جھوٹی گواہی خاص طور پر۔ یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گویا وہ آسمان سے گر گیا۔ اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے، یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو۔ اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، یعنی اگر قربانی کے لیے جانور ساتھ لے جا رہے ہو تو راستے میں ان کا دودھ پی سکتے ہو، ان پہ سواری کر سکتے ہو۔ پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر ایک ہی مقصد ہے، بس تمہارا الہ ایک الہ ہے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تم سب اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، کون ہے مخبتین؟ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اللہ کے ذکر سے دل کانپ اٹھتے ہیں، دل ہل جاتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، اور جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں۔ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں مخبتین کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں، اور اس میں آپ دیکھیے کہ
صرف ظاہری عاجزی نہیں بلکہ نماز کی پابندی، سجدوں کی کثرت، مقیم الصلاۃ۔ یاد رکھیے کہ انسان کے سجدے کے مقام کو آگ نہیں کھائے گی۔ اگر کوئی شخص اپنے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے توبہ کیے بغیر اگر مر گیا اور جہنم میں چلا بھی گیا تو ان کے سجدے کے مقام جو ہے، پیشانی ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، گھٹنے ہیں، پاؤں ہیں، یہ محفوظ رہیں گے آگ سے۔ اور پھر ان کو جب جہنم سے نکالا جائے گا تو ان پہ جنت کا پانی ڈالا جائے گا، اور اس طرح اگ جائیں گے دوبارہ جیسے سیلابی کوڑا اس میں سے دانہ ایک اگ جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو لوگ دنیا میں سجدہ نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، وہ قیامت کے دن بھی سجدہ نہ کر سکیں گے جبکہ لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل بادلوں کے سائے میں عرش سے کرسی کی طرف نزول فرمائے گا، یعنی قیامت کے دن۔ پھر ایک پکارنے والا پکارے گا، اے لوگو، کیا تم اپنے رب سے راضی اور خوش نہیں ہو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، تمہیں حکم دیا کہ تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور یہ کہ اس نے تم میں سے ہر انسان کو اس کی طرف پھیر دیا جس کی وہ دنیا میں عبادت کیا کرتے تھے؟ کیا یہ تمہارے رب کی طرف سے عدل و انصاف نہیں؟ یعنی دنیا میں جو جس کی عبادت کرتا تھا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ پیچھے بھی گزر چکا نا، یہ اس دن ہم ہر امت کو ان کے پیشوا کے ساتھ لائیں گے، یہ ان کا جو لیڈر ہوگا۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ لوگ ہوں گے جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں، اسی طرح فرعون کے پیچھے وہ ہوں گے جو فرعون کی پیروی کر رہے ہیں، اسی طرح جو جس خاص مذہب یا بت کا فالوور ہوگا اس کو اس کے ساتھ اکٹھا کر دیا جائے گا، المرء مع من احب۔ پھر ہر قوم اس کی طرف جائے گی جس کی وہ دنیا میں عبادت کرتی ہوگی۔ ہر قوم کس کی طرف جائے گی؟ جس کی وہ دنیا میں عبادت کرتی تھی، جس سے وہ دنیا میں محبت کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چلیں گے اور ان کے لیے ان کی چیزوں کی تشبیہ کر دی جائے گی جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے تھے تو ان کی شباہت آ جائے گی۔ بس ان میں سے بعض سورج کی طرف چلیں گے، بعض چاند کی طرف، بعض پتھروں کی طرف، پتھروں کے بتوں کی طرف، اور ان شبیہوں کی طرف جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، ان کی تصویریں وغیرہ ہوں گی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت باقی رہ جائے گی اور آپ ہوں گے۔ اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بات ہو رہی ہے، غور سے سنیے۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی صورت میں امت محمد کے پاس تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے تمہیں کیا ہے، تم کیوں نہیں جاتے جیسے اور لوگ جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ وہ کہیں گے ہمارا جو معبود ہے ہم اسے دیکھ نہیں رہے، یعنی ان میں سے کوئی ہمارا معبود ہے، چاند سورج تارے کچھ نہیں ہے۔ پس وہ فرمائے گا اگر تم اسے دیکھ لو تو اسے پہچان لو گے؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے اور اس کے درمیان ایک علامت اور نشانی ہے، جب ہم اسے دیکھ لیں گے تو اس کو پہچان لیں گے۔ پس وہ فرمائے گا کیا علامت ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ وہ پنڈلی کھولے گا، وہ سورۃ القیامہ میں بھی آتا نا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، کہ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور وہ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے، فلا یستطیعون، تو سجدہ نہ کر سکیں گے۔ یہ کون ہے جو سجدہ نہ کر سکیں گے؟ یہاں کن کی بات ہو رہی؟ امت محمد کی بات ہو رہی۔ بس اس وقت وہ اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر شخص اس حال میں گر جائے گا کہ زمین سے لگ جائے گا، یعنی امت محمد جھک جائے گی، لیکن وہ قوم باقی رہ جائے گی جس کی پشتیں یعنی کمر گائے کے سینگوں کی طرح سخت ہو جائیں گی۔ وہ سجدہ کرنے کا ارادہ کریں گے، کر نہیں سکیں گے۔ دنیا میں ان کو سجدے کی طرف صحیح سلامت حالت میں بلایا جاتا تھا اور وہ نہیں آتے تھے۔ تو چاہے آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوں، کلمہ پڑھتے ہوں، اللہ ہی کو مانتے ہوں، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتے تو وہاں نہیں جھک سکیں گے۔ تو کتنی رسوائی کی بات ہوگی۔ نماز پہلی چیز ہے جس کا سوال ہوگا۔ مومن کے لیے نماز سب سے اہم ترین چیز ہے، باقی سب کام بعد میں، پیچھے، نماز پہلے۔ پھر فرمایا اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ، یعنی قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں۔ ہاں وہ اللہ کے نام پر دیا تو اس کا مطلب نہیں سارے غریبوں کو دو، خود بھی کھاؤ، اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، یعنی سوال نہیں کرتے، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں، یعنی سوال کر لیں۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو، نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے محسنین کو، نیکوکار لوگوں کو، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا،
یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے، دفاع کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا کیا۔ یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا، نہ شکر انسان کو پسند نہیں کرتا۔ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آتا ہے تو انہیں جواب دینے کی اجازت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ یعنی ان کی اور کیا غلطی اور کیا خطا تھی؟ انہوں نے کسی کا مال نہیں کھایا، انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا، وہ پرامن لوگ تھے، انہوں نے بس لا الہ الا اللہ پڑھا اور تم ان کے دشمن ہو گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ کیا اللہ کو مدد چاہیے؟ نہیں، اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا، ان اللہ لقوی، بے شک اللہ بڑی قوت والا ہے، عزیز زبردست ہے، وہ تو سب سے خود بھی انتقام لے سکتا ہے، لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے بندوں کے اندر جو ایمان لائے ہیں اس بات کی کتنی غیرت ہے، اور وہ اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی کن لوگوں کا اللہ دفاع کرتا ہے؟ کون ہے اللہ کے خاص بندے؟ کہ اگر انہیں زمین میں اقتدار ملے سب سے پہلے نماز کی فکر کریں، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا، اب دیکھ لو کہ میری سزا کیسی تھی۔ کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں ظلم کرنے والی جن کو ہم نے تباہ کیا ہے، آج وہ اپنی چھتوں پہ الٹی پڑی ہیں۔ کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی محل قصر کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں، جو ان چیزوں کو دیکھ کر بھی سبق نہیں لیتے۔ وہ جاتے ہیں ان مقامات پر، آثار قدیمہ دیکھتے ہیں لیکن ان سے سبق نہیں لیتے کہ ان قوموں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا گیا، یہ اس حال میں کیوں پہنچی، یہ عذاب ان پر کیوں آیا۔ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھی، میں نے ان کو پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے، انہیں بتا دیجئے، لوگوں میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے، ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی، اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے ساتھی ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا۔ اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی شیطان پیغمبروں کے کام میں بھی مداخلت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی، اور شیطان کی ڈالی باتیں ختم کر دیتا ہے۔ اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پیغمبروں نے جو تعلیم ہمیں دی وہ بالکل خالص صاف ستھری تھی، ہر شائبے سے پاک، اور وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ نمبر 1، وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ سنگ دل نمبر 2، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور یہ علم والوں کے دل۔ تو ایک دل سخت دل ہوتا ہے، ایک بیمار دل ہوتا ہے، اور ایک ایمان والا دل ہوتا ہے، عاجزی کرنے والا، مخبتین کا دل۔
حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ اناد میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے ہے، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو کون سے دل فتنے کا شکار ہوتے ہیں؟ جو شیطان کو راہ دیں، شیطان کے وسوسوں کو قبول کر لیں، اور پھر وہ امتحان میں پڑ جاتے ہیں۔ یعنی جن دلوں میں کمزوری ہوتی ہے، ایمان پورا نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا ان کے اندر، تو شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے یا شیطانی باتیں جب وہ سنتے ہیں تو وہ ان کے دلوں میں جگہ پکڑ لیتی ہیں، اور یہ چیز پھر ان کے لیے فتنے کا باعث بن جاتی ہے، بھٹکنے کا باعث بن جاتی ہے۔ جو سخت دل لوگ ہوتے ہیں، سنگ دل، ان پہ نہ کوئی ڈانٹ اثر کرتی ہے، نہ کوئی نصیحت اثر کرتی ہے، نہ کوئی واعظ کام آتا ہے، نہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن شیطان جو القاء کرتا ہے اس کو وہ لے لیتے ہیں، اور اس طرح ان کے اندر کی خباثت ظاہر ہو جاتی ہے۔ لیکن اہل ایمان کے دل جو ہوتے ہیں وہ علم والے بھی ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر علم ہوتا ہے، ایمان اور علم ہوتا ہے جس دل کے اندر، جب وہاں کوئی وسوسہ آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ روشنی ہے اندر۔ کوئی چور آیا تو کیا ہوا؟ فوراً پتہ چل گیا کہ یہ تو چور ہے، اور اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ ایمان والا دل روشن دل ہوتا ہے، اور اس کو روشنی ملتی ہے مزید علم کے ساتھ۔ تو جب آپ علم سیکھتے چلے جاتے ہیں، روشنی ملتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، اور شیطانی وسوسوں اور خیالات اور کنفیوژنز اور اسلام اور دین کے خلاف جو پروپیگنڈا لوگ کرتے ہیں، آپ فوراً پہچان جاتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے۔ آپ کے اندر ایک میزان پیدا ہو جاتا ہے، ایک کرائیٹیریا ہو جاتا ہے، آپ کو فرقان مل جاتا ہے۔ تقویٰ والے جو ہوتے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جب شیطانی خیال ان کو چھو بھی جاتا ہے تو وہ جاگ اٹھتے ہیں، ہوش میں آ جاتے ہیں، اور دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ کس قسم کی بات ہے جو میں نے سوچ لی، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے۔ لیکن جن کو نہیں علم ہوتا، پھر وہ اسی بات کو حق سمجھ لیتے ہیں، اور وہ جھوٹے پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ مثلاً آپ ایک اچھا کام کرنے کے لیے نکلیں تو بتائیے کہ کیا شیطان نہیں بہکائے گا؟ بہکائے گا نا۔ یہ تم کیا کرنے جا رہی؟ کسی کی مدد کرنا ہے، کسی کی خدمت کرنا ہے، کسی بیمار کی عادت کرنا ہے، وہاں تک شیطان بہکاتا ہے۔ تم بیمار تھی، وہ تو نہیں آئے، تم کیوں جا رہی؟ یعنی کسی نہ کسی طرح ہمیں مظلوم بنا کے ہم سے وہ نیک کام چھڑائے گا۔ مومن کیا سوچتا ہے؟ وہ الرٹ ہو جاتا ہے، نہیں بھائی، میں اس لیے تھوڑی جا رہا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے تو میں جاؤں، میں تو اپنے فائدے کے لیے جا رہا ہوں کہ مریض کو وزٹ کرنا، ایسے جو جنت کے باغوں میں جانا۔ 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، میں تو فرشتوں کی دعائیں لینے جا رہا ہوں، مجھے اس سے کیا کوئی میرے پاس آتا کہ نہیں آتا، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ لیکن یہ بات کون سوچے کہ جس کو پتا ہے کہ یہ عادت کا اتنا ثواب ہے، اور پھر وہ علم اس وقت یاد بھی آ جائے، تو وہ پھر کسی کے سلوک کی پرواہ نہیں کرتا کون میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، وہ دیکھتا ہے مجھے کیا کرنا ہے، وہ اپنے طرز عمل پر توجہ رکھتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم انسان کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ ایمان نہ ہو نا اور اخلاص نہ ہو تو پھر وہ نقصان دہ بھی ہو جاتا ہے، پھر وہ انسان اسے دوسروں کے لیے سمجھتا ہے، ہاں دیکھا نا یہ اس کی بات ہو رہی ہے، یہ اس کی ہو رہی ہے، وہ اپنے لیے نہیں لیتا۔ لیکن مومن جب کوئی بات پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو پہلے اپنا جائزہ لیتا ہے، خود کو وہ آئینہ دکھاتا ہے، پھر اس کے بعد کسی اور کا خیال آتا ہے۔ اور اصلاح بھی صرف ان لوگوں کی ہوتی ہے اس علم سے جو اس کو اپنی بات سمجھتے ہیں، اون کرتے ہیں۔ فیہ ذکرکم، ورنہ جب تک اوروں کی باتیں ہوں گی بات نہیں بنے گی۔ انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے۔ اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہیں وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا، ان کو نقصان نہیں ہے کوئی، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے، وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، بے شک اللہ علیم و حلیم ہے۔ یہ تو ہے ان کا حال، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا، اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے، اور وہ سمیع و بصیر ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق، اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالا دست اور بزرگ ہے۔
کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ یعنی یہ سب لطف و کرم کس کے ہیں؟ اللہ ہی کے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہی غنی اور حمید ہے، تعریف والا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پہ نہیں گر سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق و رحیم ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، وہی تمہیں موت دے گا، وہی پھر تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ سب کچھ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن وہ اسے غیر اللہ کی راہ میں لگا دیتا ہے، شیطان کے کہے پر لگا دیتا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقے عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سب سیدھے رستے پر ہو، اور اگر وہ تم سے جھگڑے تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو لوگ ضد میں آ کے بحث برائے بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو جواب کیا دینا چاہیے؟ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ کو سب پتا ہے جو تم کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ اعلم بما تعملون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ذمہ دار ہوں اس شخص کے لیے جنت میں ایک سائڈ پہ گھر کا، محل کا، جو حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، اور اس کے لیے جنت کے درمیان میں ایک محل کا جو مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں، اور جنت کے اعلیٰ منازل میں ایک محل کا وعدہ اس کے لیے جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، اخلاق کو اچھا کر لے۔ بلند ترین مقام ہے، بہت معزز جگہ، اور یہی ہمارا امتحان ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے۔ اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں۔ ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، ان کو پسند نہیں آتی، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پہ ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ ان سے کہیے، میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ یعنی جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ آگ۔ اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل، لوگوں ایک مثال بیان کی گئی ہے، فاستمعوا لہ، اسے غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے، کیونکہ مکھی جس چیز پہ بیٹھتی ہے اسے منہ میں لیتے ہی ہضم کر لیتی ہے، تو اگر وہ اس کے منہ سے چھیننا چاہیں تو وہ چھین نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور، اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور، یعنی اللہ کے سوا جن سے یہ مانگ رہے ہیں، جن کے آگے نظر نیاز کرتے ہیں اور ان سے فریادیں کرتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے۔ جو ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے جو اتنی حقیر سی چیز ہے، تو اور کیا کریں گے؟ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ واقع یہ ہے کہ اللہ ہی قوت اور عزت والا ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، ان اللہ سمیع بصیر۔ حقیقت یہ کہ اللہ نے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کیے اور انسانوں میں سے بھی وہ کرتا ہے، اور وہ سمیع اور بصیر ہے۔ اللہ نے فرشتوں میں سے جبریل علیہ السلام کو منتخب کیا پیغمبروں کے پاس پیغام پہنچانے کے لیے، اور انسانوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، اور پچھلے پیغمبروں کو بھی اللہ ہی نے چنا، لوگ نہیں چنتے، اللہ چنتا ہے۔ دنیاوی بادشاہوں کو یا دنیاوی جن کو عہدے ملتے ہیں ان کو کون چنتا ہے؟ لوگوں کے ووٹ یا کسی اور طریقے سے چنے جاتے ہیں، لیکن پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ خود چنتا ہے۔
اور پیغمبروں کی مدد کے لیے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ چنتا ہے، وہ بھی اللہ کی توفیق سے مددگار بنتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو قلب محمد کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا، تو اس لیے اللہ نے ان کو اپنے لیے منتخب فرما لیا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبعوث فرمایا۔ پھر قلب محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو آپ کے صحابہ کے دلوں کو بندوں کے دلوں میں بہترین پایا، چنانچہ اللہ نے انہیں اپنے نبی کے وزیر بنا دیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں بھی خیر مانگنی چاہیے، توفیق مانگنی چاہیے، اور ہمیں نبی کے اس مشن کا حصہ بننا چاہیے جس کام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، جس کام کے لیے صحابہ نے ان کی مدد کی، اس کے بعد تابعین اس کو آگے لے کے چلے، پھر تبع تابعین، پھر امت کے اور علماء، یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے دین کے مددگاروں کا۔ ہمیں بھی اس قافلے کا حصہ بن جانا چاہیے۔ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، یعنی نبی اور نبی کے ساتھیوں کے بعد باقی لوگوں کو بھی اللہ نے جس کو توفیق دی اس نے اس کام میں حصہ ڈالا۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، یعنی دین کا کام ایسا نہیں کہ جو تمہارے لیے ناممکن ہو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہاں خبر دے رہے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تو جو شخص یہ سمجھے کہ اللہ کا دین بڑا مشکل ہے، اور ذرا بھی اگر اس کے دل میں یہ ہو کہ بڑی تنگی ہے، میں تو بڑی مشکل میں ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، تو وہ اللہ کی اس بات کی تکذیب کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا دین کو اللہ نے مشکل نہیں بنایا۔ تو آپ دیکھیں پھر اس شخص کا حال کیا ہوگا جو یہ کہے کہ اس حکم کو ماننے سے یہ خرابی آئی اور اس حکم کی وجہ سے یہ ہوا، اور دین پڑھ کے یہ ہو گیا اور دین پڑھ کے وہ ہو گیا۔ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ دین میں کوئی خامی نہیں ہے، مشکل ہم لوگوں میں ہے، ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ دین کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کے اندر کتنی ایکسیپشنل صورتیں ہیں۔ مثلا وضو نہیں کر سکتے آپ تو کیا کریں؟ تیمم کریں۔ پانی نہیں ہے تب بھی، بیمار ہے تب بھی۔ نماز میں آسانی ہے، زمین کے کسی بھی حصے پر انسان نماز پڑھ سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے۔ پھر اسی طرح روزوں میں آسانی ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ رمضان میں روزے نہیں رکھ پا رہے بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، تو کیا کرو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لو، کتنی آسانی ہے۔ پھر اسی طرح حج میں آسانی کہ اس کے ریچولز میں ایک آگے پیچھے ہو جائے تو آپ نے فرمایا لا حرج لا حرج، کوئی بات نہیں۔ اسی طرح صدقہ کرنے کی مختلف حالتیں، جو ہے اس میں سے صدقہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ لازمی فلاں چیز کما کے لاؤ پھر صدقہ کرو تو قبول ہوگا ورنہ نہیں۔ حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس مال نہیں تو وہ تسبیحات پڑھ کے، قرآن پڑھ کے وہ اس کا صدقہ ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر بھی۔ پھر اسی طرح دوسروں کی دلجوئی کر کے، دوسروں کی مدد کر کے، پھر غلطی اور بھول چوک بھی معاف، یعنی اگر جان بوجھ کے آپ نہیں کر رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے لیے میری امت کی غلطی اور بھول چوک اور جس پر ان کو مجبور کر دیا جائے اس سے درگزر فرمایا۔ تو کتنی آسانی ہے ہمارے دین میں۔ ملت ابیکم ابراہیم، قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے۔ تو ہم سب کون ہیں؟ مسلم۔ ہوا سماکم المسلمین، لیکن ہم نے اپنے اور نام رکھ لیے اور ان پر خوش ہوتے ہیں تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، بس نماز قائم کرو۔ پھر نماز کا حکم ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ یعنی دین کی اصل روح کیا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرے۔ صرف ظاہری نمازیں روزے صدقے نہیں، بلکہ دل کا روزہ، دل سے نماز، دل سے صدقہ، ہر چیز میں دل کی انوالومنٹ۔ ہر عمل کی بنیاد نیت پر ہے اور نیت کا مرکز اور مقام دل ہے۔ ہوا مولاکم، وہی تمہارا دوست ہے، وہ تمہارا مولا ہے۔
فنعم المولا ونعم النصیر، وہ بہت ہی اچھا مولا ہے، بہت ہی اچھا مددگار ہے۔ تو اس لیے جو شخص اس سے تعلق قائم کر لے گا، اسے مضبوطی سے تھام لے گا، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔